صاحب بجا طور پر انہوں نے فرمایا کہ جو حقدار ہو اسے ووٹ دیا جائے، اسے سپورٹ کیا جائے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دینا چاہوں گا جانے محفل مہمان خصوصی جناب ڈپٹی کمشنر بھکر ڈاکٹر نور محمد اوان صاحب کو۔ بوم بوم ویلکم فار دی آنریبل گیسٹ جناب ڈاکٹر نور محمد اوان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی میرے محترم اور مکرم بیل کے اہلیان، انجمن تاجران، الحافظ سوسائٹی، کرنل صاحب، اگرچہ ہمیں ملنے یہ کم ہی آتے ہیں، یہ پتہ نہیں آتے ہوں تو بڑے اچھے آدمی ہیں، شاید میں ہی نہ ہوتا ہوں آگے۔ اور میرے بہت ہی دیرینہ دوست قاری عبدالشکور صاحب، میں آپ سب لوگوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں۔ آپ انتظار کرتے رہے، میں بھی بہرحال صبح 8 بجے سے نکلا ہوں اور ابھی بھی 2 انگیجمنٹ اور ہیں۔ تو جو اثر سے بعد کی انگیجمنٹ ہیں وہ رانا صاحب، جیسی صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ بس صبح 8 بجے سے اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو ہے زندہ قوم ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، زندہ قوم ہیں۔ تو شروع یہ اور ابھی 2 اور میری ہے انگیجمنٹ، تو آپ کو انتظار کرنا پڑا، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ گرمی بھی بہت تھی، میں بھی کسی جگہ پہ ابھی لاسٹ ٹائم یہ گراؤنڈ میں موجود تھا، مگر وہ گرمی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی گرم جوشی سے، حب الوطنی کے جذبے کی گرم جوشی سے کم ہی ہوگی۔ یہ جو علاقہ ہے آپ کا بیل اور نوتک، جو جس کا پرانا نام نوتاک ہے، سے میری بڑی پرانی شناسائی ہے۔ میری پھپھو یہاں بیائی ہوئی تھی تو ہم بچپن میں یہاں آتے ہوتے تھے، بہت پرانی بات ہے۔ پھر آپ لوگوں کو معلوم ہے، بہت سارے لوگوں کو، کہ میری پہلے یہاں پہ اوائل سروس میں پوسٹنگ رہی ہے۔ یہ ہمارے اس دور کے ساتھی ہیں، اپنا مفتی عبدالشکور صاحب، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ اور میں جہاں بھی جاتا ہوں تو میرا عملہ کہتے ہیں جی آپ کے بہت سارے بیلی نکل آتے ہیں۔ تو وہ ظاہر ہے، میں تو فقیر درویش آدمی ہوں، ہر آدمی سے اس وقت بھی ملتا تھا، اور اب بھی کوشش ہوتی ہے، اب تو میری ذمہ داری ہے کہ ہر آدمی کی میں بات سنوں۔ تو ویسے بھی ظاہر میاں والی نمبل اور یہ علاقے بھی دور نہیں ہے، تو وہ بیلی نکل آتے ہیں ہر جگہ پہ، اور وہ تعاون بھی کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ ایک اچھا گورننس سیٹ اپ بھی ہے کہ مجھے براہ راست معلومات مل رہی ہوتی ہیں۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے ہماری آزادی کا، بہت اچھی باتیں ہوئی۔ کرنل صاحب نے بہت مختصر مگر جامع بات کی، مفتی صاحب نے بڑی ایمان افروز باتیں کی ہیں، رانا صاحب نے باتیں کی ہیں۔ آزادی بڑی نعمت ہے، اور سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی آدمی غلام یا اسیر ہو، وہ امیر بھی ہو تو اسیر ہو جائے تو صدقہ زکوٰۃ خیرات بھی اسی پہ لاگو ہو جاتا ہے، اس کا مستحق ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ نعمت ہی ہے۔ آپ امیر آدمی بھی ہیں تو آپ اسیر ہو جائیں تو آپ پہ صدقہ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بجا طور پر کہا گیا ہے کہ آپ اگر آزادی کی قدر دیکھنا چاہتے ہیں کہ آزادی کی قیمت کیا ہوتی ہے، ہم ایک آزاد گھرانے، آزاد ملک کے گھرانے میں پیدا ہوئی ہے۔ تو میں نے ان بزرگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے ہجرت کی تھی، اور جو لٹے پٹے آئے تھے، اور پھر بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں۔ پھر میں ڈپٹی سیٹلمنٹ کمشنر پنجاب رہا، ہمارے اسی صاحب یوسف میرے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ ان لوگوں کا ریکارڈ ہم نے دیکھا، داستانیں دیکھی، کیسے گھر بار مال متاع چھوڑ کے آئے، کس طرح ٹرینوں پہ لوگوں کو کاٹا جاتا رہا۔ مفتی صاحب نے بجا کہا کہ یہ بہت بڑی ہجرت ہے، انسانی تاریخ کی ہجرت، اور وہ اس لیے کی جا رہی تھی کہ ہم ایک نظریاتی ملک بنانے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت 2 لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نظریاتی اسٹیٹ سے، ایک ہم اور ایک اسرائیل۔ ہم اصل نظریاتی اسٹیٹ سے، اسرائیل کو میں نہیں مانتا، کیونکہ یہ کلمے کی بنیاد پہ ایک نظریہ ہے، اور وہ چونکہ آپ کو پتہ ہے یہودی تو نسل پرست ہیں، وہ نسل یہودی نہ ہو تو یہودیت میں آ نہیں سکتا، تو وہ نسل پرست ریاست کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو، نظریاتی ریاست نہیں کہہ سکتے۔ یہ اس کلمے کی بنیاد پر بننے والی نظریاتی ریاست کے لیے لوگوں نے قربانیاں دیں، اور اللہ کسی کی قربانی ضائع نہیں کرتا اور نہ ضائع کرے گا۔ اور یہ جو ڈیوائن ڈیزائن میں اس کو کہتا ہوں پاکستان کو، یہ قدرت کا کارنامہ ہے۔ 27 رمضان کو بنائے، کسی کی بدخواہی یا نظر بد سے اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کی بنیاد کلمہ پہ ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ کلمہ کھجور کی طرح ہے۔ آپ کو پتہ ہے کھجور کی جڑ بہت گہری ہوتی ہے، آندھی و طوفان میں عام درخت ٹوٹ جاتے ہیں مگر کھجور نہیں ٹوٹتی۔ یہ انشاءاللہ تا قیامت رہے گا، سلامت رہے گا۔ انشاءاللہ ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں
کہ ہم اپنے ذاتی مفاد پہ قومی اور ریاستی مفاد کو ترجیح دیں، اور جو لوگ پراپیگنڈا کر رہے ہیں یہ نفسیاتی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، ان کو ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو ایسی محفل میں ایسی اچھی نظریاتی جذباتی اور نیک محفل میں ان کا نام ہی نہیں لینا چاہیے، نہ ہی ان کے قابل ذکر ان کی بات ہے نہ تعداد ہے۔ باقی آپ نے مجھے کہا کہ یہاں پہ گراؤنڈز ہونے چاہیے، میں نے اے سی صاحب سے پوچھا ہے کہ یہ اسٹیٹ لینڈ ہے، اگر تو یہ ہوئی تو ڈیفینیٹلی یہاں دے دیں گے، ادروائز میں نے ایک پالیسی ڈیسیجن لیا ہوا ہے کہ مختلف گاؤں میں جہاں اسٹیٹ لینڈ اویلیبل ہے وہاں والی بال، کرکٹ، فٹ بال کے لیے، قبرستان کے لیے، پبلک پرپز کے لیے ہم مختص کرتے جاتے ہیں۔ تو یہ وعدہ ہوا اگر یہ کسی ڈپارٹمنٹ کی نہ ہوئی، کیونکہ اس کے لیے پھر سمری کیبنٹ اور پہ بھیجنی پڑتی ہے، لمبا چوڑا پروسیس ہے، لیکن یہ ہے کہ بیل کے لوگوں کو جناب یہ گراؤنڈز، والی بال، کرکٹ اس کی ضرور جگہ ملے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے میں 12 بجے بھی بات سنتا ہوں، بھائی یہ میری ذمہ داری ہے، ہو سکتا ہے میں نہ سنوں، تو میں نے قرآن کو پڑھا ہے، میں نے اپنے اللہ کو تھاٹ پروسیس سے مکمل طور پر مانا ہے، مجھے یہ پورا یقین ہے، یہ آربیٹریری یا لفظی بات نہیں ہے کہ ہم سے ہر بات کی بات پرس ہوگی، مجھ سے بھی، آپ سے بھی، ہر کسی سے۔ تو جس طریقے سے آج سے 100-150 سال پہلے کے بزرگ آپ موجود نہیں ہیں، ایک وقت ہوگا یہ ساری چیزیں موجود ہوں گے، نہ آپ ہوں گے نہ ہم ہوں گے، اور یہ ہم سے ضرور بات پرس ہوگی۔ تو میں تو اللہ سے ڈر کے سنتا ہوں ہر آدمی کی بات، اور کوشش کرتا ہوں کہ جس کا جتنا مسئلہ سالو ہو سکے۔ میرے پاس روزانہ ایوریج جو ہے 350 سے زیادہ لوگ دفتر میں بھی آتے ہیں، میسیج کر رہے ہوتے ہیں، واٹس ایپ کر رہے ہوتے ہیں، میرے کسی کی کچھ کہنے پہ، کسی اسپتال میں کسی جگہ فون کرنے پہ، نوٹس لینے سے اگر کسی کا مسئلہ حل ہو جائے تو اللہ کی رضا بھی ہے اور میری ذمہ داری بھی ہے۔ دو باتیں اور ہیں، مجھے جب بتایا رانا صاحب نے، رانا خالد صاحب نے اور میرے دوست مفتی شکور صاحب نے کہ جی ہم بہت بڑا جھنڈا لگائیں گے، تو میں نے کہا جی میں لیٹ ہو جاؤں گا پر میں آؤں گا ضرور۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، ایسا جھنڈا تو رانا اشرف صاحب کو بکھر میں لگانا چاہیے تھا، تو بیل والے بازی لے گئے۔ تو یہ 30-35 کلومیٹر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے دور علاقہ ہے، لیکن دو کام ابھی آپ نے کرنے ہیں۔ میں جب آیا تو آپ کہنا ہم سارے گاؤں والوں کو ہم نے کہا، سارے ٹاؤنز کو کہا، تحصیلوں کو کہا کہ بھئی آپ نے اپنے رستے بازار سجانے ہیں۔ تو میں توقع یہ کر رہا تھا کہ آپ کا بازار سجا ہوا ہوگا، تو نہیں سجا تو کرنل صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے کل سجوانا ہے، اور میں نے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ جی بازار سجا ہے کہ نہیں سجا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کلائمیٹ چینج کے چیلنج درپیش ہیں۔ پہلی بات تو ہے کہ سارے لوگ اور جو بزرگ ہیں گھر کے وہ بچوں کو بتائیں کہ یہ ملک کتنا اہم ہے، یہ کتنی مشکلات سے لیا گیا، یہ نظریہ پاکستان کیا ہے، یہ پاکستان ہے کیا، اور اس کے مقاصد کیا تھے، اگلی نسل کو بتائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے ہمیں کلائمیٹ کے چیلنج درپیش ہے، تو اس دفعہ ہم نے پہلے بھی ایک گرین تھال پروگرام بنایا، میرے نزدیک تو کوئی شاید